قومیں بنا دی، راشٹر بنا دیے، ہم نے تمہاری برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو۔ اگر سب کے سب لوگ ایک ہی بھاشا بولتے، سب کے چہرے ایک ہی ٹائپ کے ہوتے تو کوئی ایک دوسرے کو جان نہیں سکتا تھا، پہچان نہیں سکتا تھا۔ ایک ماں کے 2 بچے ایک ٹائپ کے نہیں ہوتے، 4 بچے ایک ٹائپ کے نہیں ہوتے، سب الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے چہرے الگ ہوتے ہیں۔ آج تک کروڑ انسان پیدا ہوئے، اس وقت 670 کروڑ انسان دھرتی پر ہیں، اور آئندہ بھی کروڑ انسان وہ ایشور پیدا کرتا رہے گا۔ ان کے جو فنگر پرنٹس ہیں، کسی 2 انسانوں کے فنگر پرنٹ کبھی مل نہیں سکتے۔ ہماری اس دھرتی پر آج روزانہ 3,58,000 بچے پیدا ہوتے ہیں، روزانہ 3,58,000 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور 1.5 لاکھ پرانے آدمی بوڑھے آدمی مر جاتے ہیں۔ یعنی ہماری جن سنکھیا میں روزانہ 2 لاکھ کی وردھی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کسی 2 انسانوں کے فنگر پرنٹس ملتے نہیں، ایشور ہے جو ان کی پلاننگ کر کے، ان کی ڈیزائننگ کر کے یہاں پر بھیج رہا ہے۔ تو یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ یہ سارے انسان یہ سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد، ایک آدم تھے، اسی سے ہم سب کے سب آدمی کہلاتے، ایک ان کی بیوی تھی، انہی کے بچے ہیں۔ نیشنل جیوگرافک سوسائٹی آف امریکہ اس نے آج سے 4-5 سال پہلے ایک سروے کروایا، ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، اس نے کہا کہ ہاں اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سارے انسان ایک ماں باپ کے اولاد۔ اور وہیں سے لوگ پھیلے، ان کا کہنا ہے کہ افریقہ سے کینیا وغیرہ سے وہاں سے لوگ نکلے اور پھر جگہ 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 کیسے گئے وہ بتاتے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ کر کے بتا رہے ہیں یہ آدمی کہاں سے کدھر آیا، یورپ میں کب آیا، افریقہ میں کب آیا، امریکہ میں کدھر آیا، انڈیا میں کب آیا، دکن بھارت میں کب گیا، چین میں کب گیا۔ تو ایشور کا آخری گرنتھ قرآن ہم سے کہتا ہے، اس میں ایشور ہم سے کہہ رہا ہے، سمبودھت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے سارے منشیہ جاتی کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہاری ڈفرینٹ قومیں بنا دی، الگ الگ قوم کے لوگ، کوئی چینی قوم ہے، کوئی ہندوستانی قوم ہے، ہندوستان میں بھی ہزاروں قومیں، بہت سی بھاشائیں یہاں پر بولتے ہیں، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی آسامی بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی تیلگو بول رہا ہے، کوئی تمل بول رہا ہے، کوئی ملیالم بول رہا ہے، کوئی مراٹھی بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، بھاشائیں الگ الگ ہیں، کھان پان الگ الگ ہے، لیکن یہیں سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ ان میں کیا کچھ لوگ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں؟ کیا بڑائی چھوٹائی کو ہم مانیں؟ بڑائی چھوٹائی کو ماننے کا ایک مارکر، ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں ایشور کی درشٹی میں شریشٹھ وہ ہے، سب سے اچھا سب سے بڑا وہ ہے جو ایشور سے ڈرتا ہے، جو اس کی آگے پالن کرتا ہے، جو اپنے کرتویوں کو پورے طور سے ادا کرتا ہے، اپنا فرض ادا کرتا ہے، فرض کی پکار۔ اگر آپ فرض کی پکار پر ہاں کہتے ہیں، اپنا فرض اپنا کرتویہ آپ ادا کرتے ہیں، آپ ایشور کو پہچانتے ہیں، آپ انسانوں کا حق پہچانتے ہیں، آپ مانووں سے محبت کرتے ہیں، آپ کا کیریکٹر اچھا ہے، تب آپ اچھے انسان، وہی بڑائی ہے، اور کوئی چیز بڑائی نہیں۔ پیدائش کی بنیاد پر کون کہاں پیدا ہوا، جنم کی بنیاد پر کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے دماغ میں خیال ہوتا ہے۔ آج پولیٹکس میں بڑی حد تک یہ چھوٹ چھاٹ ختم ہو گئی ہے، یہ بڑائی چھوٹائی ختم ہو گئی ہے، دلت بھی کام کر رہے ہیں، مسلمان بھی کام کر رہے ہیں، ہندو بھی کام کر رہے ہیں، سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ سن کے دیکھتے ہیں، پوچھتے تو نہیں لیکن سن کے دیکھتے کون آدمی ہے، کس جاتی کا ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بڑی ذات ہے چھوٹی ذات۔ ان سب چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں ایشوری مارگدرشن کی آوشکتا ہے، اور ایشور ہمیں بلاتا ہے۔ ایک جگہ وہ کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، تمہارا خالق تمہارا ایشور تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، وہ جنت، اور دنیا کو ہمیں جنت بنانا ہے۔ صرف وہ جو مرنے کے بعد پرلے کے بعد ایک جنت آئے گی، ایک سورگ آئے گا، نہیں، اس دھرتی کو ہم کو سورگ بنانا ہے۔ ایک بہت بڑے ودوان گزرے ہیں، انہوں نے آج سے 800 سال پہلے کہا تھا کہ اس دھرتی پر بھی ایک سورگ ہے، اس سورگ میں اگر تم داخل نہیں ہوئے تو وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا جو سورگ ہے اس میں بھی تم کبھی جا نہیں سکتے ہو۔ کیا ہے وہ سورگ؟ وہ سورگ یہ ہے کہ ہم انسانوں کا آدر کریں، ان کا احترام کریں، ہمارے اندر پریم کی اور محبت کی بھاونا ہو،
ہم ان سب کو ایشور کی طرف بلائیں, ہم سب کو بھائی بھائی سمجھیں, ہم اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے اپنے بھائی کا پیٹ بھرنے کے بارے میں سوچیں. کسی نے ایک اور بڑی اچھی بات کہی, اٹ از ویری ایزی ٹو لو دی ہول آف ہیومینٹی بٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو لو یور امیڈیٹ نیبر. سارے انسانوں سے محبت کرنا اور محبت کی باتیں کرنا یہ تو بہت آسان ہے, لیکن تمہارا جو پڑوسی ہے اس سے محبت کرنا مشکل. ایشور کی طرف بلانے والی مہان پیغمبر حضرت محمد نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا, خدا کی قسم وہ آدمی اسلام پہ نہیں چل رہا ہے, وہ مسلمان نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. ہر آدمی اگر اپنے پڑوسی کی فکر کرنے لگے تو اس کے بعد دنیا کی بہت ساری سمسیاؤں کا سمادھان ہو سکتا ہے. ایک بار ان کی دھرم پتنی حضرت عائشہ, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پڑوسی کون ہے, پڑوسی کا ڈیفینیشن کیا ہے, پریبھاشا کیا ہے؟ کہ آس پاس کے 40 گھرانے یہ سب کے سب تمہارے پڑوسی, ان سب کا خیال رکھو. ایک بار حضرت محمد نے کہا کہ میرے پاس ایشور کی طرف سے اس کا فرشتہ جبرائیل آیا, بار بار آیا, پڑوسی کے حق کے بارے میں, اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کے بارے میں بار بار مجھے نصیحت کرتا رہا, یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ مرنے کے بعد جو وراثت ہوتی ہے, جو کچھ چھوڑتا ہے آدمی, شاید اس میں بھی پڑوسی کو حصہ دے دیا جائے. اس طریقے سے پڑوسی کا خیال رکھنا, سب کو اپنا بھائی سمجھنا, یہ بات بہت زیادہ ضروری. میں نے ابھی آپ کو بتایا کتنی شرم کی لجا کی بات ہے, ہندوستان میں 8000 عورتیں ہر سال جہیز کے نام پہ ہتیا کر دی جاتی ہے. یہ تو وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں, اور کتنے کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے. جس طرح کے تمام جو بھی کرائمس ہو رہے ہیں, ان سب کے خلاف ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہے, اور یہ تصور رکھنا ہے کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی. بڑا وہ ہے جنم کی بنیاد پہ کوئی بڑا نہیں ہے. کہاں پیدا ہوا, دلی میں پیدا ہوا یا کلکتہ میں کسی دیہات میں پیدا ہوا, آسام کی, اس کی کوئی مہتتا نہیں. مالدار گھرانے میں پیدا ہوا with the silver spoon in his hand, یا غریب گھرانے میں فٹ پاتھ پہ پیدا ہوا, اس کی کوئی مہتتا نہیں. بلکہ اگر کوئی آدمی غریب ہے, جاہل ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, تو میری ذمہ داری ہے. دنیا میں جتنے خراب کام ہو رہے ہیں, بھارت میں جتنے خراب کام ہو رہے ہیں, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں. کیوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم تو اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں اور غریبوں کے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہیں؟ کیا ہمارے انسان نہیں, کیا وہی خون ان کی رگوں میں نہیں دوڑ رہا ہے جو آپ کو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے؟ کیا ہم شریشٹھ ہیں؟ کیا ہم کو سونے سے پیدا کیا گیا تھا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا؟ ایک بار حضرت محمد نے یہ بات بھی بتائی, الناس معادن کمعادن الذهب والفضة, لوگ کانے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں, مٹی ہوتی ہے, پتھر ہی ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کھودتے ہیں, اندر جاتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں, پتھروں کو توڑتے ہیں, مٹی کو چھانتے ہیں, سونا نکلتا ہے, چاندی نکلتی ہے. سارے انسان مٹی سے بنائے گئے, لیکن وہ سونا ہے اور چاندی, بلکہ سونے چاندی کی کان ہے. ضروری نہیں کہ ایک مالدار اور اونچی ذات کے آدمی کا بچہ ہی آگے بڑھے. ایک چھوٹا انسان, ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک بچہ, وہ بھی بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے. لال بہادر شاستری ہمارے پرائم منسٹر تھے, وہ گنگا کو پار کرتے تھے, تیر کے پار کرتے تھے, غریب خاندان سے ان کا تعلق. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ محبت اور پریم اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنے کی بھاونا ہمارے اندر عام ہو, اور جو بھی جہاں غریب ہے اس کو اونچا اٹھانے کی کوشش کریں. یہ بہت ہی ذمہ داری کی بات ہے, اہم بات ہے. اب دیکھیے, یہ جو ہم ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھتے ہیں, مجھے یاد آتا ہے حضرت محمد نے ایک بار کہا تھا, جس انسان نے کسی دوسرے انسان کا آدر کیا ایشور کی وجہ سے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایشور کہتا ہے اس نے اس انسان کا آدر نہیں کیا, میرا آدر کیا. ایک دوسرے انسان کا آدر کرنا ہو گیا ایشور کا آدر کرنا. ایک دوسرے انسان کی مان ہانی کرنا, اس کی بے عزتی کرنا یا خدا کی بے عزتی کرنا. ایک اور موقع پر حضرت محمد نے بتایا, اور کب بتایا؟ جب ان پہ ظلم کر کے ان کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا, مدینے میں بھی بار بار ان پر جنگ لگی گئی, جب غریبوں کو ستایا گیا, جب ایشور کا نام دینے والوں کو تکلیف دی گئی, اور اس کے بعد جب حضرت محمد مدینہ سے مکہ آئے اور مکے کو قبضہ کر لیا,
اور کہہ دیا کہ آج سب کے لیے امان ہے، امن ہے. جو اپنے گھر میں چلا گیا اس کے لیے امن ہے. جس نے اپنی تلوار میان میں رکھ لی اس کے لیے امن ہے. جو ایشور کے گھر میں چلا گیا، شرم لے لیا، اس کے لیے امان ہے. آج کسی کو کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، سب کو معاف کیا جاتا ہے. اس وقت انہوں نے کہا، جو قریش جاتی کے لوگ تھے، بہت بڑے بنتے تھے، وہ اونچی ذات اپنے آپ کو کہتے تھے. انہوں نے کہا کہ تم سب کے ساتھ آدم کی اولاد، تمہارا ایشور بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہی تھا. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، تم سب کے سب برابر ہو. کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، نہ کالا بڑا ہے، نہ گورا بڑا ہے، نہ عربی بڑا ہے، نہ غیر عربی بڑا ہے، سب کے سب برابر. یہ بھی انہوں نے بتایا. ایشور تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے کرموں کو دیکھتا ہے اور تمہارے ہردے کو دیکھتا ہے. آج اسی بات کی آوشکتا ہے کہ آپ اور ہم سب کے سب اس ایشور کی طرف لوٹیں، ایک دوسرے کو اپنا بھائی بھائی سمجھیں. ہم سب کے سب بھائی بھائی ہی ہیں. 670 کروڑ انسان جو اس دھرتی پہ رہتے بستے ہیں، جو 200 دیشوں میں رہتے ہیں، جن کی بھاشائیں الگ ہیں، جن کے دھرم الگ ہیں، جن کا کھان پان الگ ہے. وہ چین میں رہتے ہوں یا ہندوستان میں، برازیل میں رہتے ہوں یا انڈونیشیا میں، وہ کوئی بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، وہ سب کے سب برابر ہے. اور خاص کر یہ دیش ہندوستان اتنا بڑا دیش ہے، ہماری جن سنکھیا 120 تک پہنچنے والی ہے اور ہم ترقی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جھوٹ ہے، ہمارے یہاں چوری ہے، ہمارے یہاں بےمانی ہے، ہمارے یہاں لڑائی جھگڑے ہیں، ہمارے یہاں ہتیا ہے، ہمارے یہاں 8000 عورتوں کو ہر سال ہم زندہ جلا رہے ہیں اور 25-30 ہزار آدمیوں کو ہم قتل کر رہے ہیں، ہتیا کر رہے ہیں، بےمانیاں ہیں. 25% لوگ ہمارے ابھی تک جو غریبی کے ریکھا ہے اس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اس بات کی آوشکتا ہے کہ ہم سب کو اپنا بھائی اور اپنا بہن سمجھیں، ہم سب کا آدر کریں، ہم سب کے ساتھ پریم کریں، ہم ان سب کو اونچا اٹھانے کی کوشش کریں. کتنی اچھی بات کہی ہے کسی نے کہ جیوتی سے جیوتی جلاتے چلو، پریم کی گنگا بہاتے چلو. آئیے آپ اور ہم اس بات کا ایک دृڑھ سنکلپ لیں کہ ہم سب کے ساتھ اپنے مالک سے محبت کریں گے اور اپنے سارے انسانوں سے محبت کریں گے اور کسی قسم کی ہنسا کو، تشدد کو، کسی قسم کے وائلنس کو، کسی قسم کی گھرنا کی بھاونا کو ہم اس دیش میں پروان چلنے نہیں دیں گے. میری آخر میں ایشور سے، اس ایک اکیلے ایشور اللہ سے اس بات کی پرارتھنا ہے کہ وہ آپ کو، ہم کو بدھی دے اور ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے اور انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی وہ ہم کو شکتی دے. شکریہ. خدا حافظ.